إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے نماز کے علاوہ اونچی آواز سے آمین کہنا جائز ہے جی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے نماز اچھی کہہ دو بے شک روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، عزیز بھائیوں، رات بہت بیت چکی ہے. قبولیت دعا کی گھڑیاں بھی قریب ہیں. اور یہ جو مہینے رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں. خوش نصیب لوگ جن کی حج کی منظوریاں آ چکی ہیں وہ تیاریوں میں ہیں. 13 تاریخ کو پہلی پرواز حج کے لیے جا رہی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کہہ دے الحمدللہ. کتنی نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ 5 نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم نماز سیکھتے ہیں. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو ایک عجیب سی ریت ہے کہ جب ماں باپ کچھ کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو اب کہاں بھیج دو؟ بولو تو صحیح، تاکہ وہاں ایک آدھا دھکا لگے گا، وہی قبول ہو جائیں گے. اس لیے ایک بھیجتے ہیں نا. بھئی دیکھو عبادت جوانی کی نا، بولو حج بھی عبادت ہے نا. تو جوانی میں حج کرنا تھا نا. آج تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم حج کو مؤخر کرتے ہو کہ ابھی میرے ذمے اور بڑے فرائض ہیں. جی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، جی وہ میرے پڑوس میں زمین بک رہی ہے اس کو، یہی ذمہ داری ہے نا تمہاری، اور تو نہیں. آج تم صاحب نصاب ہو، حج فرض ہو گیا تم پر، تم اس کو مؤخر کرتے ہو، تمہارے پاس مال نہیں رہا تو کیا فریضہ تم سے ساقط ہو جائے گا؟ جی حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے. حج کے لیے تو ہم جا رہے ہیں، وہاں کافی عرصہ سے اللہ نے مجھے نصیب لکھا ہے کہ میں وہاں مکہ میں رہتا ہوں. میں آپ کو ایک دعا دینے آیا ہوں. آج میرا وجدان کہتا ہے میرے سوا آپ کو یہ دعا کسی نے نہیں دی ہوگی. اگر وہ دعا آپ پہلے آپ کو مل چکی ہے تو وہ بھی اسی ناچیز کی طرف سے آئی ہوگی. میری دعا یہ ہے کہ اللہ اس پورے مجمع کا رزق مکہ مدینہ منتقل فرما دو. رزق مکہ مدینہ جائے گا تو ہم بھی بولیں گے. آپ لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، ویسے بیمار تو میں ہوں، آپ تو نہیں ہے نا. حج افراد، حج قران، حج تمتع، ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے. تو مفتی صاحب بتائیں ہم کس طرح حج کے لیے ہم تیاری کریں. پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ
کہ اگر کوئی حج کے لیے جاتا تو 2-3 مہینے لوگوں کے قرض اگر ذمہ ہوتے وہ ادائیگی کرتا، لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کسی سے کچھ ہو جاتا اس سے معافی مانگتا۔ آج تو لوگوں کے پیسے لے کر حج پر جاتے ہیں، بکنگ کر لی پلاٹوں کی، اور پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو اس کو سیکھ کر جانا ہے۔ خیر علوم میں آ کر یہاں کے مفتی صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے کہ حضرت مجھے حج کے لیے کس سامان کی ضرورت ہے، کیا چیز ساتھ لے کر جاؤں، حج میں مجھے کون سے اعمال وہاں کرنے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس آدمی نے چادریں پہن لی، احرام باندھ لیا تو حاجی ہو گیا۔ احرام کے بعد سب سے اگر کسی عمل کا بڑا وظیفے کا ثواب ہے تو وہ تلبیہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن عمرہ یا حج کا تم نے احرام باندھا تو اس کے بعد سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ آتا ہے، ہم سب کو آتا ہے تلبیہ۔ بہت سارے لوگوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا، اور تو مذاکرہ کیا کرو تلبیہ کا۔ عجیب سما ہوتا ہے کہ 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور وہاں معلم جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے سارا مجمع اس کے ساتھ پکار اٹھتا ہے۔ آپ حضرات بھی ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیں تاکہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، اور دعائیہ الفاظ اس انداز میں استعمال کرتا ہے، لبیک کہتے سر کو جھکا کے، لبیک کہتے سر کو جھکا کے، آیا ہوں ٹھوکر در در کی کھا کے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں یہ منظر نصیب فرمائے کہ ہمارے کندھوں پر احرام ہو اور ہماری زبانوں پر لبیک اللہم لبیک جاری ہو جائے۔ لبیک کہتے سر کو جھکا کے، آیا ہوں ٹھوکر در در کی کھا کے، امیدوں کا مرکز بس حرم تیرا، کہہ دو بے شک مسلمانوں کے امیدوں کا مرکز حرم بیت اللہ ہے۔ جس طرح کفار مسلمانوں پر ابتلا کر رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کا رجحان بیت اللہ کی طرف ہے۔ آج پورا سال حرم خالی نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ کہتے تھے جب حاجی آئیں گے تو پھر عمرے کے لیے جائیں گے، اس وقت حرم خالی ہوگا، حجر اسود کو جا کے بوسہ دیں گے۔ آج تو اس موقع پر بھی بوسے کی نوبت نہیں آتی۔ حج کے مسائل سیکھ کر جانا ہے، اور بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب مزدلفہ سے
10 کی رات مزدلفہ میں گزارتے نا حاجی، کہاں گزارتے ہیں؟ 9 کا دن عرفات میں اور 10 کی رات، دو مقام ایسے ہیں جہاں جمع بین الصلاتین ہے، عرفات اور، لیکن احناف کا مسئلہ سنیے، عرفات میں تب جمع بین الصلاتین ہے جب آپ امام حج کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر اپنے خیموں میں نماز ادا کرتے ہو، اپنے مکتب میں نماز ادا کرتے ہو، پھر ظہر کو ظہر کے وقت میں، مغرب عصر کو عصر کے وقت میں، اور پھر یہ سارا وقت وہاں دعاؤں میں گزارنا ہے۔ اور اگر تم نے عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے تم عرفات کے میدان سے نکل گئے تو تم پر دم لازم آئے گی، وہاں تو بند کر دیتے ہیں سارے روڈ، لوگ تو بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو عرفات میں مغرب کی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غروب کے بعد مغرب کی نماز عرفات میں ادا کرتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ بتائیں گے آپ؟ مزدلفہ میں جا کر چاہے رات کے 1 بجے 2 بجے 12 بجے جب بھی تمہارا قافلہ پہنچے گا، وہاں جا کے تم نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء۔ اور ایک ہمارے حجاج کرام میں ایک اور بات بھی ہے کہ رات کو پہنچ گئے مزدلفہ میں جا کر 12 بجے کے بعد فجر کی اذانیں شروع کر دیتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں مینا کو، تو وقت سے پہلے نماز فجر کی ہو جاتی ہے جی۔ مزدلفہ سے کب نکلنا ہے؟ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے یہاں تک کہ سفیدہ ہو جائے، سورج نکل آئے، پھر آپ نے جانا ہے مینا کو۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بھی کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، جی ہماری طرف سے بھی تم کنکریاں مار دینا۔ عورتیں بھی کیا کہتی ہیں؟ ہماری طرف سے بھی۔ مفتی صاحب کنکریوں کے لیے تو وکیل بنا رہی ہیں، اور بازار سے خرید و فروخت کے لیے وہ کہتے وہ تو ہم کریں گے، تمہیں کیا پتا کہ بازار سے سودا کیسے لینا ہے؟ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اکثر لوگ قربانی کے پیسے بینک میں داخل کر دیتے ہیں، اور بینک والے 10 تاریخ کو 11 بجے کا سارے حجاج کو ٹائم دے دیتے ہیں، بھی تم نے احرام کھول دینا، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ 30 لاکھ قربانی ایک لمحے میں ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ ان کے نزدیک ترتیب شرط نہیں ہے، احناف کے نزدیک ترتیب شرط ہے۔ جمرہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد حلق کرانا ہے۔ اگر حلق پہلے کرا لیا دم پڑ جائے گا، ان کے نزدیک نہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک 3 دن میں کرنی ہے، 10 11 12 کو، ان کے نزدیک 13 کو بھی 14 کو بھی۔ ایک تو بینک میں قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، دوسری بات کچھ لوگ بلڈنگوں میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں مولانا صاحب کے نمائندے ہیں، ہم آپ کی قربانی کریں گے، بینک والے 450 لے رہے ہیں، ہم 200 میں آپ کی قربانی کریں گے۔ تو 200 میں تو بکری نہیں آتی، تو وہ کیا آپ کی قربانی کریں گے؟ بولو، اگر دم ادا نہ ہوا تم حلالی ہو جاؤ گے؟ اتنا خرچہ کر کے مشقت اٹھا کے جا رہے ہو تو قربانی بھی اپنے ہاتھ سے کرو۔ پھر اس کے بعد نہا دھو کر کپڑے پہن کے طواف زیارت کے لیے جاؤ۔ طواف زیارت 10 11 12 کو، 12 کے غروب سے پہلے کرنا ہے۔ اور اگر تم نے، جب تم
اپنے ملک سے گئے تھے، طواف قدوم کے ساتھ تم نے سعی کر لی تھی، تو اب طواف زیارت کے ساتھ سعی نہیں کرو گے۔ اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تھی تو طواف زیارت کے ساتھ سعی کرو گے۔ پھر اس کے بعد واپس مینا میں آؤ اور 3 دن 10 11 12 کو مینا میں رہو، عبادات کرو۔ 10 کو آپ نے کنکری مارنی تھی سورج نکلنے سے لے کر زوال تک، تو 11 12 کو زوال سے لے کر غروب تک۔ ہاں اگر تمہارے ساتھ مستورات ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہیں، تو پھر رات کو بھی کنکریاں مار سکتے ہیں عذر کے ساتھ۔ بلا عذر رات کو کنکری نہیں ماریں گے۔ اور اگر آپ نے 12 کی کنکریاں ماری ہیں لیکن سورج تمہارا مینا میں غروب ہو گیا ہے، تو اب تم مینا سے نہیں جاؤ گے بلکہ 13 کی رات بھی مینا میں گزارو اور 13 کو کنکریاں مار کے جاؤ۔ اور عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں عمرے کا طواف ہے، طواف زیارت ہے، اس کے لیے تو وہ جائیں گی، لیکن نمازوں کے لیے وہ اپنی ہوٹل میں اپنی قیام گاہ پہ نمازیں ادا کریں، اس کا زیادہ ثواب ہے ان کو۔ اور پھر جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو مدینۃ الرسول حاضری کے لیے جانا ہے۔ تو جس طرح غور کرنا، جس طرح خیرپور سے کچھ لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب ان کو تلقین کرتے ہیں کہ بھائی جب تم مدینہ طیبہ میں تمہاری حاضری ہو تو ہماری طرف سے بھی آقا کو سلام عرض کرنا۔ ایک عاشق وہ بھی سلام کی تلقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے مدینے کو جانا اگر ہو تمہارا، سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا، سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا، بتانا انہیں کہ ہے مجبور کتنے، حضور کے قدموں سے ہے دور کتنے، نہیں اب نہیں یہ دوری گوارا۔ آقا ملا لو مدینے، آمین کہہ دو۔ نہیں اب نہیں یہ دوری گوارا، سلام عرض کر، مل کر کہہ دو، سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا، سلام عرض کرنا۔ مدینے کا اسلم کیا منظر حسین ہے، کہتے ہیں دنیا میں مدینے جیسا خوبصورت منظر کہیں نہیں ہے۔ ایک عاشق اللہ کا نیک بندہ مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے، ذرا میری طرف متوجہ رہیں گے، سامنے باہر دیکھتا ہے کہ ایک بچہ اکیلا بچوں سے ہٹ کے کھڑا ہے، دوسرے بچے نئے لباس پہن کر آپس میں کھیل کود رہے ہیں، ایک معصوم ہے جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ اللہ کے ولی اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے، تم نئے کپڑے پہن کے نہیں آئے، تم نہائے نہیں ہو، تمہارے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے بڑے میاں میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اگر میری ماں ہوتی تو مجھے نہلاتی، میرا باپ ہوتا تو مجھے نئے کپڑے لے کر دیتا۔ اس بزرگ نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، میری بیوی تیری ماں ہے، چل میں تجھے اپنے ملک میں لے جاتا ہوں، وہاں میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، اچھے اسکول میں تمہیں داخل کراؤں گا، بیٹا جب تو بڑا ہو جائے گا تو میں پھر تیری شادی کروں گا، تجھے اچھا کاروبار کرا کے دوں گا۔ وہ معصوم بچہ روضہ رسول اللہ کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے بڑے میاں تمہارے شہر میں یہ روضہ بھی ہے؟
اللہ کے ولی نے کہا بیٹا میرے شہر میں روزہ تو نہیں ہے. تو اس معصوم نے کہا کہ میں ان ساری نعمتوں کو اس کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ذرا غور کرو وہ کہتا کیا ہے. مدینے کا اسلم کیا منظر حسین ہے, بتائے کوئی ایسا منظر کہیں ہے, نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ, سلام عرض کرنا, بولو تو سی, سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا, سلام عرض کرنا. تو خیر پور کے رہنے والوں, میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں, اللہ تمہیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے تو پھر مکہ مدینے والوں کو برا نہ کہنا. مدینہ کی مٹی سے بھی پیار کرنا. میں تو اس بزرگ کا نام لیوا ہوں جو اس کو مدینہ کی حاضری نصیب ہوئی تو مدینہ میں جوتا پہن کے نہیں چلا کرتے تھے, 5-5, 6-6 میل دور قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. جب تک ان کو مدینہ نظر آتا رہتا وہ اپنی حاجت پوری نہ فرماتے. آج لوگ اس کو کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کے دل میں حضور کی محبت نہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنیے قاسم نانوتوی کہتے کیا ہیں. جیوں تو سات سگان حرم کے تیرے پھروں, جیوں تو سات سگان حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مور و مار. امید لاکھوں تھی لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. مدینے سے پیار کرنا. حضور دعا مانگ رہے, اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ. اللہ جس طرح تو نے مکہ کی محبت میرے سینے میں ڈالی ہے, مولا مدینہ کی محبت بھی ڈال دے. دعا کرو اللہ ہمیں مدینہ کی محبت نصیب کر دے. مدینہ کے کسی چیز پر کوئی نام نہ رکھنا, حرف نہ لگانا, یوں نہ کہنا کہ مدینہ کے لوگ اچھے نہیں, یوں نہ کہنا مدینے کا کھانا. ایک آدمی نے یوں کہا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے. آقا نے فرمایا ظالم نکل جا مدینے سے, تو مدینے میں رہنے کا حقدار نہیں. مدینے کے لوگوں کا پیار جا کے دیکھو. رمضان کے مہینے میں افطار کا وقت ہوتا ہے, مسجد نبوی میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں, باہر چھوٹے بچے بڑے لوگ کھڑے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں افطار کرنے والوں کو, پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں. اور جب کوئی آدمی کسی دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کو اس وقت تک وہاں سے اٹھنے نہیں لیتے جب تک وہ وہاں پر روزانہ افطار کا وعدہ نہیں کر دیتا. ہم تو اٹھا دیتے ہیں نا جی, ہمارے یہ خان صاحب کی جگہ ہے, اٹھو ادھر بیٹھ جاؤ. 100 500 اور ہزار آدمی کے دسترخوان لگا ہوا ہے اور جو افطار کرانے والا ہے وہ کھڑا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں مدینہ کی سچی محبت عطا فرمائے. ہمیں موت کہاں آئے. حضرت عمر دعا مانگے, اللہ مجھے مدینہ کی موت دے, آئے بھی شہادت کی. اللہ پاک نے فرمایا عمر تو مدینہ کی موت مانگتا ہے, میں تجھے حضور کے محراب میں دیتا ہوں. مانگا کرو دعا. پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہے کہ اللہ قبول کر لے. قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک بوڑھے میاں تھے,
جمعہ کے بعد جب میں دعا مانگتا تو وہ رو رو کے دعا مانگتا، اللہ مجھے موت آئے مدینہ میں۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے حج کی منظوری کرا دی، چلا گیا حج سے فارغ ہو کے مدینہ۔ تو مدینہ تو کسوٹی ہے، آیا بخار تو کپڑا جتنا میلا ہوتا ہے اس کو رگڑے بھی، آئے نا بخار تو کیفیت عجیب ہو گئی۔ اب اس کو سامنے موت نظر آئی تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ ایک دفعہ مجھے جی کہاں موت آئے، دعا مانگیں گے انشاءاللہ ہم کہ اللہ ہمیں موت مدینہ میں دے، آئے آقا کے قدموں میں۔ حج کی تیاری کر لو، آج ہم نے دعا حج کی مانگنی ہے۔ یار مال والے لوگ تو حج کو جاتے ہیں، غریب جب ان کو جاتا ہوا دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتی ہے، کہتا ہے شاید مالک بیت اللہ کی حاضری ان مال والوں کا حق ہے۔ تو مولا آج ہم غریبوں کے لیے دعا مانگیں گے کہ ان غریبوں کو بھی اپنے گھر بیت اللہ دکھا دے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، تمہیں حج کی سعادت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، لیکن تم اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے جوڑو، اہل اللہ سے تعلق جوڑو، صالح لوگوں سے تمہارا تعلق جڑے گا تو تم انسان بنو گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آج ہمیں صحبت میسر نہیں، معاف کرنا، ہم روحانی طور پر مریض ہیں۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، دنیا ان کو خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے، قید رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ہندوستان کے سفر سے واپس آئے تو بہت خوش ہیں، بنگال کے سفر سے واپس آئے بہت خوش ہیں، والدہ محترمہ بھی حیات ہیں، گھر میں داخل ہوئے، امی جان نے پوچھا معین الدین آج بہت خوش ہو، تمہارے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہے، کیا وجہ ہے خوش ہونے کی؟ انہوں نے کہا امی جان میں آج نہ خوش ہوں تو کب خوش ہوں، اس سفر میں میرے ہاتھ پر 70,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، اور 70 لاکھ گناہگار بندوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ سنیے ماں کا جواب، ماں کہتی ہے معین الدین اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ پلایا ہو، یہ تو اس دودھ کا کمال ہے۔ اگر تم چاہتی ہو میری ماں بہن بیٹی کہ تمہاری اولاد معین الدین جیسے بنے، تمہاری اولاد خلیفہ غلام محمد جیسی بنے، تو پھر تم بھی یہ انداز اختیار کرو۔ ایک ہندوستان میں اور بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ماں باپ نے اس کا نام قطب الدین رکھا۔ روزانہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کریں۔ ایک دن قطب الدین کی والدہ کہتی ہے ان کے والد سے کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے میں اپنے بچے کی پرورش کروں۔ بچہ جب بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، تو ماں نے بچے کو تیار کیا مدرسے میں داخل کرانے کے لیے، مدرسے میں چھوڑ کے آئی۔ جب بچے کی چھٹی کا وقت قریب آیا، گھر آنے کا وقت قریب آیا، تو ماں نے آٹا گوندھ کے روٹی پکائی اور روٹی دسترخوان میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ جب قطب الدین گھر آیا تو ماں کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، بچے کو بار بار چومتی ہے، بیٹا آج میں بہت خوش ہوں۔
تو قطب الدین کہتا ہے امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے روٹی اللہ میاں دیں گے۔ اس نے کہا امی اللہ میاں کیسے دیں گے؟ ماں نے اس کو بچے کو وضو کرایا، مصلی پہ کھڑا کر کے اس کو 2 رکعت پڑھوا دی، اور پھر اس کو کہا بیٹا ایسے ہاتھ کرو۔ اس نے ہاتھ کیے اور کہا مانگ اللہ سے اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے۔ اب وہ قطب الدین کہتا ہے اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے۔ اب قطب الدین کہتا ہے امی میں کیا کروں؟ ماں کہتے بیٹا اب روٹی تلاش کر۔ وہ روٹی تلاش کرتا ہے، جاتے جاتے اس کو ایک کونے میں روٹی ملتی ہے، کھا لیتا ہے۔ اب روزانہ بچہ جب چھٹی سے فارغ ہو، چھٹی کر کے مدرسے سے آتا ہے، ماں روٹی پکا کے رکھ دیتی ہے اور روز اس کا ذہن بناتی ہے قطب الدین تیرے ابا کو بھی اللہ میاں روٹی دیتے ہیں، قطب الدین مجھے بھی اللہ میاں روٹی دیتے ہیں، اور یہ جتنے جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں نا سب کو اللہ میاں روٹی دیتے ہیں۔ قطب الدین یہ آسمان پہ جو پرندے اڑ رہے ہیں نا ان کو بھی اللہ میاں دیتے ہیں، یہ زمین پر جو چونٹیاں چل رہی ہیں ان کو بھی اللہ میاں روٹی دیتے ہیں۔ روزانہ کوئی بات کرتی ہے اور بیٹے کو اسی طرح مصلی پہ بٹھا کے دعا منگواتی ہے، اور وہ بیٹا جا کے روٹی اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا قطب الدین مدرسے گیا پڑھنے کے لیے، اور ماں اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلی گئی اور اس کو بات ہی یاد نہ رہی۔ اچانک جب عورتوں کی عادت ہوتی ہے باتوں میں بیٹھ جائیں پھر کسی بات کا ہوش، چونکہ ان کی مجلس تو غیبت پر مبنی ہوتی ہے، کس پر ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مجلس میں قرآن حدیث سناتی ہیں۔ اچانک اس کو خیال آیا اوہو میں نے اتنے عرصے میں اپنے بچے کا ذہن بنایا تھا کہ سب کچھ اللہ میاں کرتے ہیں، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا، آج قطب الدین آیا ہوگا تو سارا میرا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ماں روتی ہوئی دوڑ کے جاتی ہے، جب گھر پہنچتی ہے دیکھتی ہے قطب الدین چارپائی پہ سویا ہوا ہے۔ ماں جلدی سے آٹا گوندھ کے روٹی پکاتی ہے، روٹی پکا کے اسی طرح چھپا کے رکھ دیتی ہے۔ اب آ کر بچے کو اٹھاتی ہے، قطب الدین میرا بیٹا بیٹا اٹھ تجھے تو بھوک لگی ہوگی۔ کہتا امی جان مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ ماں حیران بیٹا روزانہ اس وقت تو آگے روٹی کھاتا ہے۔ اس نے کہا امی جب میں گھر میں آیا نا تو آپ کو نہیں پایا، میں نے آپ کو تلاش کیا نہیں ملی، تو میں پھر وضو کر کے میں نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ میاں سے دعا مانگنے لگا، اللہ میاں آج تو میری امی جان بھی گھر پر نہیں ہے، اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے۔ کہتے اس کے بعد میں اٹھا، میں روٹی تلاش کرنے کے لیے تو ایک جگہ پر مجھے روٹی پڑی ہوئی مل گئی۔ ماں آج جو روٹی کا مزہ آیا کبھی آیا ہی نہیں۔ خدا کو وہ اتنی یہ بات پسند آئی روٹی والی کہ ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو، تو آج یہ کاکی ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ جب مائیں بچوں کی اس انداز میں پرورش کرتی تھی تو بچے قطب الدین بختیار کاکی بنتے تھے۔ میں اپنی ماں بہن کو یہی درخواست کروں گا کہ تم بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کیا کرو، دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دے۔ صحبت سے انسان بنتا ہے۔ اکثر میں آپ کو خواجہ صاحب کے اشعار سناتا ہوں۔ خواجہ صاحب جو انسان بنے ہیں اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دیوان رہے۔ سبحان اللہ اونچا کہہ دے تاکہ آپ کی نیند بھی اکھڑ جائے اور شیخ درخواستی کی روح بھی خوش ہو جائے۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ سب کہو اونچا کہو بھائی۔ ایک بات آپ حضرات سے پوچھوں، والد صاحب تو اس مجمع میں بہت دفعہ آئے نا جی؟ خیرپور سے ان کو خصوصی تعلق تھا۔ غلام محی الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آپ حضرات میں سے کسی نے پوچھا مولانا درخواستی صاحب آپ خود تو سبحان اللہ پڑھتے ہم سے کیوں پڑھواتے ہیں؟ نہیں پوچھا نا؟
عبداللہ درخواستی بہت خیرخواہ انسان تھا. وہ چاہتے یہ تھے کہ جیسی جنت اللہ مجھے عطا فرمائے ویسی جنت میرے متعلقین کو مل جائے. وہ فرماتے اگر میری جنت میرا محل باغات سے مزین ہو تو میرے تعلق والوں کا محل بھی باغات سے مزین ہو. اور جنت میں باغ لگتا ہے سبحان اللہ کے ساتھ. کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میری ایک آن رہے. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ کی چوٹ لگاؤ دل پر. لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. کسب میں دنیا ہی کے رہا میں، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی. خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ. اللہ کے نام کی ضرب لگاؤ دل پر. اللہ 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 اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ. ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا. آمین. ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا. قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا. تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا. مجھ کو استقلال عطا کر. آمین. مولا تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اے مالک الملک اب تو ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرما. مجھ کو استقلال عطا کر، پختہ بس اب یہ خام ہو تیرا. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ. اللہ کے نام کی ضرب لگاؤ دل پر. اللہ 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 اللہ. لیٹے سبحان اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ
دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، کیونکہ میرا اور آپ کا دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے جی۔ لیکن ہم نے گھر والے کو گھر نہیں دیا، حق والے کو گھر تھا اللہ کا، قبضہ کر لیا شیطان نے۔ کس نے؟ شیطان ناجائز قابض ہے، تو جو ناجائز قابض ہوتا ہے اس کو ڈنڈے سے نکالنا پڑتا ہے۔ کس سے؟ چاہے وہ مشرف ہی کیوں نہ ہو، جو ناجائز قابض ہوتا ہے اس کو۔ تو تم نے شیطان کو نکالنے کے لیے کون سا ڈنڈا استعمال؟ اللہ کے نام کا، کہہ دو اللہ 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 اللہ۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اسی علاقے میں یہ تھوڑا ہی قریب ہے، علی پور کے پاس ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان سے تعلق ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ واپس جا رہے ہیں، اس وقت سفر دریا اور سمندر کے راستے سے ہوتا تھا۔ کابل سے چلے ہیں، دن بھر سفر کرتے ہیں، شام ہوتی ہے تو کشتی کو باندھ دیتے ہیں اور بال بچوں کے ساتھ نیچے اتر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے پھر آگے سفر پر جاری ہو جاتے ہیں۔ بہت دنوں تک سفر ہوتا رہا۔ ایک شام کو ایک کنارے پر آ کر کشتی کو باندھا، اتر کر اذان دے کر نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس کنارے پہ جاتے ہیں، نہ کشتی ہے نہ سامان ہے، جنگل میں بیابان جنگل ہے، کوئی واقف نہیں، کوئی انسان نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ اللہ کی مشیت ہے یہاں رہنے کو، اس جنگل میں رہ گئے۔ اس علاقے میں دو چور تھے، رات کو گاؤں میں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، ساری رات کوشش کرتے رہے، چوری نہیں کر سکے۔ صبح ہو گئی، مسجد سے اذان کی آواز آئی تو ایک چور دوسرے سے کہتا ہے، میاں ہم چوری تو نہیں کر سکے، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ بزرگ انہوں نے لوگوں کی طرف توجہ کر لی، منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کو اس مجمع میں دو اجنبی نظر آنے لگے، تو پہلی دفعہ ان کی مجلس میں آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہوئے اور ایک نوجوان کو آگے بلایا، قریب بٹھایا، شہادت والی انگلی اس کے دل پہ رکھی۔ جیسے ہی انگلی نے اس کے دل کو مس کیا تو اس سے آواز آئی اللہ، قلب جاری ہو گیا۔ پھر دوسرے نوجوان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ، اس کا بھی قلب جاری ہو گیا۔ اب دونوں نوجوان اٹھ کے چلے گئے۔ ایک نوجوان کا باپ اس کو کہتا ہے، بیٹا آج میں نے عدالت میں جانا ہے، کورٹ میں میری پیشی ہے، میں جلدی سے نہا کے کپڑے پہنتا ہوں، تیری امی آٹا گوندھ کے روٹی پکاتی، تم جلدی سے سبزی توڑ کے لاؤ تاکہ میں کھانا کھا کے جاؤں گا۔ خود تیار ہو گیا، روٹی پک گئی، لیکن وہ نوجوان بیٹا جو سبزی توڑنے گیا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ باہر جا کر دیکھتے ہیں وہ جو بیل تھی نا کدو والی، وہ نوجوان اس کے پاس بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے کدو کو پکڑے ہوئے۔ باپ نے جا کے اس کو ڈانٹا، اور نکمے میں نے تجھے کہا تھا جلدی توڑ کے اللہ، اور میں نے جانا ہے، اگر میری غیر حاضری پڑ گئی تو جرمانہ سزا ہو سکتی ہے مجھے۔ اس نے کہا ابا جی کیا کروں، میں کدو توڑنے آیا تو میں نے جب کدو کو ہاتھ لگایا تو اس سے آواز آئی اللہ، میں انتظار میں ہوں، یہ ذکر سے فارغ ہو تو میں اس کو توڑوں۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا لگتا ہے تو پیر قریشی کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے، اس سے محروم نہ ہونا۔ تھوڑا عرصہ پہلے اس نوجوان کی بڑھاپے کی حالت میں موت آئی، جب وفات ہوئی تو اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ صحبت سے انسان بنتا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں صحبت نصیب کر دے۔ میرے والد مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے تھے کہ خلیفہ غلام محمد دین پوری کو اللہ نے عجیب کمال عطا فرمایا تھا
ان کی خدمت میں اگر کوئی آدمی گیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت ہوا، جس نے ایک مرتبہ شیخ کی زیارت کی، اس کی ساری زندگی فرض نماز نہیں چھوٹی، اور جس نے 2 مرتبہ میرے شیخ کو دیکھ لیا مرتے دم کر، اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ اتنا نور تھا چہرے پر، اتنا نور تھا چہرے پر۔ انگریز نے ان کو گرفتار کر کے جالندھر جیل میں لے گئے، تو صبح جب بیرکیں کھلتی ہے تو وہ باہر نکلے، مصلی بچھا کے قرآن پاک کھول کے رحل پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ اس قید خانے میں ہندو، سکھ، غیر مسلم، مسلم سب تھے۔ پہلے دن بھی ان کے گرد حلقہ بنا کر ان کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن، دوسرا دن، تیسرے دن تو کلمہ پڑھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ کوئی غیر مسلم جیل خانے میں باقی نہیں رہا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے لکھا انگریزوں کو کہ اس مولوی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ بھیج دو ورنہ انقلاب کا خطرہ ہے۔ یہ وہی خلیفہ غلام محمد ہے۔ یہاں بہاولپور کی عدالت میں انگریز مرزائیوں کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، تو سامنے کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جو شمس تھا نا ان کا مرزائیوں کا جو مبلغ تھا، وہ جج کو کہتا ہے یہ بوڑھے میاں جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دو۔ اس نے درخواست لکھی کہ ان کو یہاں عدالت میں نہ آنے دیا جائے، یہ جج پہ توجہ ڈالتا ہے۔ ایک آدمی توجہ کا قائل نہیں تھا، اس نے کہا توجہ کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائی ہیں بڑے مولانا فدا الرحمان صاحب، ان کے پاس ایک بزرگ آئے کراچی میں، ان کے مدرسے میں وہاں بیٹھے تھے، تو بھائی صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت تھوڑا اس دل کی طرف بھی توجہ فرما دیں، اس کی سیاہی نور سے بدل جائے۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد ان کی زبان سے دل سے نکلتا اللہ، ساتھ ہی بھائی صاحب کا وہ دل والی جگہ سے کپڑا پھٹ گیا اور دل سے آواز آنے لگی اللہ اللہ اللہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ چکوال میں ختم بخاری شریف کی تقریب میں موجود تھے۔ والد صاحب نے بیان فرمانا تھا، آخری حدیث کا درس دینا تھا۔ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدارت ان کی ہو رہی تھی، ان کا مدرسہ تھا۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب تم بھی کچھ بیان کرو۔ تو مجمع ہزاروں کا ہے، حافظ صاحب اٹھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک رکوع تلاوت کیا، اور اس کے بعد مجمع پر توجہ ڈالی تو پورا مجمع کا قلب جاری ہو گیا۔ اللہ، دعا کرو اللہ ہمارے قلب کو بھی جاری کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایسے بزرگ، یہ غنیمت ہے، ہم نے مفتی صاحب کی قدر نہیں کی رحمت اللہ علیہ کی۔ آج ہم کہتے ہیں مفتی صاحب اتنے بڑے بزرگ تھے، ولی تھے، خانپور والوں نے عبداللہ درخواستی کی بھی عزت نہیں کی، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد کہنے لگے ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، حق والے تو یہ تھے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، والد صاحب کی وفات کے بعد ان کے چہرے کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں کے عقیدے صحیح ہوئے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں سے تعلق نصیب فرمائے، اللہ اس جامعہ خیر العلوم کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور کچھ دوستوں نے دعا میں کہہ دوں، ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میں نے فلاں سن میں حج کیا تھا اور میں نے قربانی بینک کے ذریعے کرائی تھی، دعا کرو اللہ قبول ہی کر لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ حج سے پہلے مسائل پوچھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ کرو گے تو دم پڑے گا، یوں کرو گے تو دم پڑے گا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ لیکن جب حج کے بعد اس نے کہا مجھ سے یہ ہو گیا، اور پھر اللہ حرج، جو ہو گیا اللہ سے مانگو، اللہ قبول کر لیں گے۔ آئندہ کے لیے احتیاط کرو، آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، وہاں پر جو آپ قربانی کر رہے ہیں یہ والی قربانی نہیں ہے جو آپ یہاں کرتے ہیں، وہ تو دم ہے۔ کیا ہے؟ دم تمتع یا دم قران۔ دم تمتع ہے یا دم
تم نے تمتع کا حج کیا ہے، تم متمتع ہو تو دم تمتع ہے، تم قارن ہو تو حج وہ دم قران ہے، لیکن مفرد پر کوئی دم نہیں ہے۔ مفرد پر جو صرف حج کا احرام باندھتا ہے یہاں سے، تو اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ ہاں قربانی یہاں کرنی ہے جو آپ کرتے رہتے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، وسائل ہیں، وہاں بھی کر لیں، وہاں کریں گے تو ایک کے بدلے میں لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام حضرات تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ آئے ہیں مالک سے لے کر جائیں گے۔ تین مرتبہ آپ حضرات استغفار پڑھ لیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه